بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ضمائر کے حوالے سے پڑھیں گے کہ ضمائر کی پہچان کیسے کی جاتی ہے اور اس کے کون کون سے مقامات ہیں، اور اگر عبارت میں ضمیر آ جائے تو اس کی پہچان کیسے کی جاتی ہے کہ وہ ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو ضمائر کی بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں، متصل اور منفصل۔ تو جو متصل ہے تو اس کی آگے تین قسمیں بنتی ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ اور ضمیر کی جو دوسری قسم ہے منفصل، تو اس کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ تو ضمیر کی جو پہلی قسم ہے ضمیر متصل، تو اس کی تین قسمیں بنتی تھی، تو ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے مرفوع متصل۔ تو ضمیر مرفوع متصل کی پہچان اور اس کے مقامات، تو اس کے مقامات تین ہیں کہ فعل کے اندر جیسے ضربہ، تو ضربہ میں ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اسی طرح ضربت، تو ضربت میں ہیا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور اسی طرح یضرب میں بھی ضمیر مرفوع متصل ہے اور وہ ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ تضرب کے اندر بھی ہیا ضمیر ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور دوسرا جو مقام ہے وہ ہے فعل کا جز، جیسے ضربوا، تو ضربوا میں واو ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن وغیرہ میں بھی ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور یہ ہمیشہ جو ہے یہ ضمیریں جو ہیں یہ فاعل بنتی ہیں، اگر فعل معروف ہو، اگر فعل مجہول ہو تو نائب الفاعل بنتی ہیں ترکیب میں۔ اور تیسرا جو مقام ہے وہ ہے صیغہ صفت کے اندر، جیسے ضاربن، تو ضاربن میں ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور اسی طرح ضاربۃن، تو ضاربۃن میں ہیا ضمیر ہے جو ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ، اسم مبالغہ اور اسم منصوب وغیرہ ہے۔ اور ضمیر متصل کی دوسری قسم تھی ضمیر منصوب متصل۔ تو ضمیر منصوب متصل کی پہچان اور اس کے مقامات، تو اس کے مقامات جو ہیں یہ دو ہیں کہ فعل کے بعد جیسے ضربہ، تو اس کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے، یعنی ضربہ یہ فعل ہے، اس کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ اور اسی طرح ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن وغیرہ۔ تو یہ جو ضمیر ہے یہ ترکیب میں مفعول بھی بنتی ہے۔ اور دوسرا جو مقام اس کا ہے وہ ہے حروف مشبہ بالفعل کے بعد، جیسے انہ، کانہ، لکنہ وغیرہ، تو ان کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہ ترکیب میں انہ حرف مشبہ بالفعل جو ہے اس کا اسم بنتی ہے۔ اور ضمیر متصل کی تیسری قسم ہے ضمیر مجرور متصل۔ تو ضمیر مجرور متصل کی پہچان اور اس کے مقامات، تو اس کے مقامات دو ہیں کہ اسم کے ساتھ ہو، جیسے غلام ہو، راجل ہو، تو ان کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ اور اسماء کے ساتھ جتنے بھی اسماء ہیں، تمام اسماء کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور وہ ترکیب میں مضاف الیہ بنتی ہے۔ اور دوسرا جو مقام ہے وہ ہے حروف جارہ کے ساتھ، جیسے لنا، منہ، فیہ وغیرہ، تو ان کے ساتھ جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور یہ ترکیب میں مجرور بنتی ہے۔ اور پھر جو ہے یہ ضمیر کی جو دوسری قسم تھی منفصل، تو اس کی دو قسمیں تھیں، تو ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے ضمیر منصوب منفصل۔ تو اس کی پہچان اور اس کا مقام جو ہے یہ ایک ہی ہے کہ جو ضمیر لفظ ایا سے شروع ہو تو وہ ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ایاک نعبد، تو ایا کا جو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔
تو دوسری جو قسم منفصل کی وہ ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ تو اس کا مقام اور پہچان یہ ہے کہ مذکورہ جتنے بھی جو ہے یہ مقامات ذکر کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ جہاں کہیں بھی اگر کوئی ضمیر نظر آئے تو وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، جیسا کہ ہی اسم و فعل و حرف، تو یہ عبارت قافیہ کی ہے۔ تو اب اس میں جو ہی ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، کیونکہ متصل کی جو پہلی قسم تھی وہ تھی مرفوع متصل، تو اس کے 3 مقامات تھے کہ فعل کے اندر تو یہ فعل تو ہے ہی نہیں، دوسرا تھا کہ فعل کا جز، تو اب یہ فعل کا جز بھی نہیں ہے کیونکہ فعل ہی نہیں ہے تو فعل کا جز کہاں سے، اور تیسرا جو مقام تھا وہ تھا صیغہ صفت کے اندر، تو یہ صیغہ صفت بھی نہیں ہے۔ اور متصل کی جو دوسری قسم تھی وہ تھی منصوب متصل، تو اس کے 2 مقامات تھے کہ فعل کے بعد، تو اب یہ فعل کے بعد نہیں ہے، اور دوسرا تھا کہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد، تو اس سے پہلے حرف مشبہ بالفعل بھی نہیں ہے۔ اور متصل کی تیسری قسم تھی ضمیر مجرور متصل، تو اس کے 2 مقامات تھے کہ اسم کے ساتھ ہے اور یہ ضمیر اسم کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور جو دوسرا مقام تھا وہ تھا حروف جارہ کے ساتھ ہے۔ اور منفصل کی جو 2 قسمیں تھیں ان میں سے جو ایک قسم ہے وہ تھی ضمیر منصوب منفصل، وہ ضمیر جو لفظ ایا سے شروع ہو، تو یہ جو ہی ضمیر ہے یہ ایا سے بھی شروع نہیں ہو رہی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ضمیر جو آ رہی ہے ہیا، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ تو یہ ترکیب میں کبھی مبتدا بنتی ہے اور کبھی فاعل بنتی ہے اور کبھی نائب الفاعل بنتی ہے اور کبھی تاکید بنتی ہے، تو اکثر طور پر جو ہے یہ مبتدا بنتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔